بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈھل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ وہ ان دنوں برائیوں اور بدکاریوں کی سماج گاہ تھا۔ درویشوں کا وہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے۔ شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تو گانے بجنے لگے، عورتیں شرعام گناہ کی دعوت دینے لگی اور عیاش نوجوان ان کی جانب بے اختیار کھینچے جانے لگے۔ یاد الہی میں درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کیا، حضور یہاں قیام ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جو تو رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سخت بڑھ چکا تھا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی۔ دوسری طرف برائیوں کی ہڈی پر اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ پھر یہ جیسے معمول ہی بن گیا۔ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگی۔ ایک دن تمام عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگی، جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ لہٰذا وہ ساری عورتیں ان درویشوں کے پاس آئیں اور کہا، بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ لوگوں کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہی بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر سید احمد عثمان مربندی کاظمی حنفی قادری تھے، جبکہ ان کے ساتھی ان کے مرید اور خادم تھے۔ آپ علوم باطنیہ کی تکمیل کے بعد ایران میں امام حضرت علی رضا کے روزے پر حاضر ہوئے۔ وہیں سے آپ کو حکم ہوا حج بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حاصل کریں۔ حضرت لال شہباز قلندر بغداد میں حضرت عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور پھر حج کی ادائیگی کے بعد اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے وہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقام مکرانوں نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلہ کرسی کرتے ہوئے دیکھا تو دیدار کے لیے سب دوڑ کر آ گئے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانوں اور بلوچیوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ وہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس گشت کو گشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ آپ جب بسنی سے گزرے تو ایک گڈریا بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ آپ عالم جزم میں تھے۔ وہ گڈریا اپنی بکریوں کو بھول کر آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے چند دن کے اندر ہی اسے اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ وہ گڈریا آپ کے جانے کے بعد وہ گڈریا لال کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ پسنی گزرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈریا لال کا ایک مزار اسی گڈریے کی آج تک یاد دلاتا ہے۔ وہاں سے آپ سیدھے ملتان پہنچے اور مضافات میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گرد و نواح کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کے پاس ہر وقت ہجوم رہنے لگا۔ وہ لوگ آپ کی دعاؤں سے فیض پاتے۔ ان لوگوں کی زبانی قلندر شہباز کی کرامات شہرہ ملتان کے قاضی علامہ قطب الدین کاشانی تک بھی پہنچا۔ علامہ قطب الدین کاشانی عالم فاضل شخص تھے، لیکن صوفیت درویشی پر کامل یقین نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کسی عقیدت مند نے قاضی کا یہ فتویٰ آپ تک پہنچا دیا۔ چنانچہ آپ چند خدمت گزاروں کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ملتان میں حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی حکومت تھی۔ آپ مسند ارشاد پر جلوہ افروز تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ
کہ حضرت عثمان مربندی کے نام سے کوئی بزرگ حضرت کاشانی سے مناظرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اور قلندر کو نرمی سے سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر ابھی ملتان کے دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مریدین آپ کے استقبال کے لیے آ گئے۔ اب آپ کے قدم کاجی کی عدالت کی بجائے حضرت بہاؤ الدین زکریا کی خانقاہ کی جانب تھے۔ وہاں بیٹھے تو اٹھنا ہی بھول گئے۔ دن رات صحبتیں رہنے لگی۔ یہی آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت جلال الدین شرق پوش بخاری سے ہوئی۔ اس زمانے میں پنجاب اور سندھ میں کرامات فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان کے عقائد اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے گشت و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا، دوسری طرف حضرت لال شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سید جلال الدین شرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تبلیغی دورے پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے۔ بعد میں یہ چاروں بزرگ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر نے ہی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سیوستان یعنی سیون میں سکونت اختیار فرمائے۔ سیون میں اس وقت ہندو راجہ جیسر جی کی حکومت تھی، جو عرف عام میں راجہ چوپٹ کہلاتا تھا۔ وہ ایک عیاش آدمی تھا اور رعایا کے حال سے بے خبر رہتا تھا۔ لا قانونیت اور ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا۔ وہاں کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اس وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ اندھیری نگری چوپٹ راجہ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوم جن کا نام سکندر پوزلا تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتے تھے، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر پوزلا سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات خواب میں بزرگ نے آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر ان کی زبان پر اکثر یہ ورد رہتا کہ میرا مرشد شاہی آ رہا ہے۔ مظلوم کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیواریں چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ شروع میں راجہ اور قلعے کے لوگوں نے نعروں کو نظر انداز کیا، لیکن جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بخلا اٹھے۔ ایک دن راجہ کے سپاہی گئے اور مجذوب کو گرفتار کر کر راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے سکندر پوزلا کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ تو راجہ غضبناک ہو گیا تو اس نے سکندر پوزلا کی کھال ادھیڑنے کا حکم دے دیا، لیکن اس کے نعرے بند نہ ہوئے۔ لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے ایک میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ راجہ نے بہت مغرور لہجے میں اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ ان مسلمان فقیروں کو بے عزت کر کے اس کی ریاست سے نکال دیا جائے۔ راجہ جیسب جی کے سپاہی گڈری پوشوں کے خیمے میں داخل ہوئے اور انہیں حکم سنایا۔ گڈری پوشوں نے کہا ہم صرف اپنے مرشد کی حکم کی پابندی کرتے ہیں، اگر تمہیں کہنا ہے تو ان سے کہو۔ راجہ جیسر جی کے سپاہی اسی حالت میں غضبناک حضرت لال شہباز قلندر جی کی خیمے کی طرف بڑھے، مگر اندر داخل نہ ہو سکے۔ سپاہیوں کو ایسا معلوم ہوا کہ ان کے پیروں کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہیں۔ پھر جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت واپس آ گئی۔ سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ مجبوراً سپاہی کچھ کیے بنا واپس چلے گئے۔ راجہ جیسر جی اپنے سپاہیوں کی مجبوری کا قصہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں، مصیروں اور درباری نجومیوں کو طلب کر لیا۔ نجومیوں نے ستاروں کے 4 جائچے بنائے تو یکایک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ نجومیوں نے راجہ سے عرض کیا، جائچے بتاتے ہیں کہ ایک شخص حدود سلطنت میں داخل ہوگا اور پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن جائے گا۔ شاید وہی شخص ہے جس کے ایک مجرم سنگت کو آپ نے قید میں ڈال دیا ہے۔ وزیروں کے کہنے پر ہیرے، جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ایک خان لے کر شہباز قلندر کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اسے قبول فرمائے اور کسی دوسری جگہ قیام فرما لیں۔ آپ نے
हुक्म दिया कि इन जवाहिरात को आग में डाल दो। खिदमतगार ने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक खान उठाकर आग में डाल दिया। देखते ही देखते एक शोला सा भड़का और तमाम हीरे जवाहिरात और सोने के टुकड़े कोयले और लकड़ी की तरह आग में जलकर खाक हो गए। हाकिम 7 का नुमाइंदा कुछ देर तक पथराई हुई आंखों के साथ ये नाकाबिले यकीन मंजर देखता रहा। वो सोना जो तपती हुई भट्टी में बहुत देर के बाद पिघलता है, उसे मामूली आग के शोलों ने जलाकर चंद लम्हों में खाक कर दिया था। वजीर हाकिम 7 की खिदमत में पहुंचा, उसके लाल और जवाहिर के खाक होने का पूरा वाक़या सुनाया तो राजा और ज्यादा गजबनाक हो गया। तो बुज़दिल है कि एक मामूली सी बात से डर गया। मैंने इससे बड़े बड़े शोबताबाजियां देखी है। मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे कामिल जादूगर मौजूद हैं जो मुसलमान सन्यासी तिलिस्म को पारा पारा कर देंगे। हाकिम 7 ने अपने इलाके के कुछ जादूगरों को तलब करके उनसे मुसलमान दरवेशों से मुकाबले का कहा, लेकिन जादूगरों ने मुकाबले से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। जादूगरों ने राजा को मशवरा दिया, अगर किसी तरह मुसलमान दरवेश के सिकम में हराम गिज़ा दाखिल कर दी जाए तो उसकी सारी रूहानी कुव्वत ज़ाइल हो जाएगी और फिर हमारे जादू की ताकत उस पर गालिब आ जाएगी। राजा ने एक रोज किसी हराम जानवर का गोश्त पकवाया और कई थाल सजाकर मुसलमान दरवेश की खिदमत में भेज दिए। जब ये थाल हजरत लाल शहबाज की कलंदर में पेश हुआ तो खाना देखते ही शेख का रंग मुतगय्यर हो गया। आपने ये कहकर खाने से भरा थाल पलट दिया। हमारा ख्याल था कि वो काफिर इतनी निशानियां देखने के बाद ईमान ले आएगा, मगर जिसकी तकदीर में हलाकत और बर्बादी लिखी जा चुकी हो उसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता। अगले ही लम्हे जमीन लरजने लगी। 7 शदीद जलजले की लपेट में था। जमीन ने 2-3 करवटें ली। ताकत और इक्तिदार का सारा खेल खत्म हो गया। एक रिवायत के मुताबिक शेख बोदला बहार किसी तरह रिहा होकर शहबाज कलंदर के पास वापस आ गए थे, लेकिन दूसरी रिवायत के मुताबिक उन्हें शहीद कर दिया गया था। तो आपने अपने आलमी जलाल में अपने पानी के प्याले को उल्टा कर जमीन पर पटका और उसी वक्त राजा जैसर जी की पूरी बस्ती भी पलट गई। आज भी 7 के वाहिद कुताब जदा बस्ती है, जिसके खुदाई के दौरान अक्सर वहाँ से बर्तन, सिक्के और इंसानी हड्डियाँ निकलती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको